اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمان کی تباہی اور اس کا علاج۔ آئے اس موضوع کو تحت اپنے شاندار میز پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کرے۔ قرآن کریم رب الجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوں گے اگر تم مومن ہو تو۔ یہ ارشاد باری پوری تاریخی کا اکتشار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا مضمور ہے۔ تاریخ سینکڑوں ہزار واقعات بنانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم کو چومے، اور جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم کو چومے، اور جب بھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی ہو، عزت و ذلت و پستی کے غار میں جا گرا۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی صرف کسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی ہے، ورنہ اگر کامیابی ہوتی ہے تو صرف کفار و مکہ کی ہوتی ہے، کیونکہ کفار و مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، سب کے پاس نیز تلوار تھے، دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان کو بے سر و سامان کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹے، ایک پر 3 4 آدمی سوارے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے۔ کسی کے پاس نیز و کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیز و کمان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ جن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی فراہمی ہو۔ بیچارے مسلمان کو پست رتیلی زمین پر خیمہ جن ہونا پڑا، ایسی جگہ کہ اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو 1 گھٹ کا پانی کو نہ ملتا۔ الگرج جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب کفار و مکہ کو حاصل تھے۔ کفار و مکہ کا جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو گاجل مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفاروں کا سب سے بڑا سردار ابو جہل ہے تو بچوں ماس اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سر کو جسم سے جدا کر دیے جاتے تھے۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے کفاروں کا سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا، پیٹ کے بل لیٹ جاتا، شور مچاتا، معافی مانگتا، امن چاہتا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا دیتے اور جہنم کو رسید کر دیتے۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ امیہ بن خلف کے غلام ہے جو اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ تکلیفوں سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ کبھی اوروں کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا نمبر آتا۔ آج وہی غلام اپنے آقا مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے غلام کو غالب الآقا کو مغلوب کر دیا ہے؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوں گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو۔ ملک بڑھنا میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ہزاروں نوجوان کو قتل عام ہوا، عزت و آبرو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوان کو قتل
ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء اکرام کو سخت سے سخت سزا دی گئی، بلکہ ملک بننا میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ مسلمانوں آپ دور نہ جائے، خود اپنے ملک کو دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، وہ کون سے ایسے مجرم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے، برداشت نہیں کر رہے۔ حالانکہ اسی ملک میں ہماری حکومت رہی ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، کہیں ہماری قتل کی تعبیریں سوچی جاتی ہے، کہیں ہمارے غیر ملک سے نکلنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمارے مسلمانوں آج کیوں ہماری ایسی حالات ہے کہ کسی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومی جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومی جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، کہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی آجا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی آجا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی کے سیل روائے ہمارا، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ، ان مساروں کی ان برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں کوئی طاقتور دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ شعور اور بیدار جلال کا احسان اور عجل کی فکر نصیب فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستانوں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔